صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سوال ہے. میں انشاءاللہ بہت چھوٹا جواب دے کر اس کو مختصر طور پر ختم کروں گا انشاءاللہ. ہندوستانی مسلمانوں کو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہندوستانی مسلمان دیش بھکت ہے؟ پوچھتے نا سوال، کیا بھائی آپ دیش بھکت نہیں ہیں؟ آپ وہ فلاں سانگ نہیں پڑھ رہے، آپ ایسا کام نہیں کر رہے، آپ فلاں ایسا نہیں کر رہے، تو کیا آپ دیش بھکت نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہم کو سمجھ جانا چاہیے دیش کا معنی تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ دیش کا معنی کیا ہے بھائی؟ کنٹری، میری کنٹری. بھکت کا معنی کیا ہے؟ بھکت کا معنی اب آپ عام جو سنتے ہیں وہ بھکت نہیں، بھکتا لٹرلی ایک معنی بھی ہے. بھکت کا معنی ہے اٹیچمنٹ، پارٹیسپیشن، فونڈنس، ہومیج، فیتھ، لو، ڈیووشن، ورشپ اینڈ پیورٹی. بھکت کا معنی کیا ہے؟ ڈیووشن، ورشپ. ون آف دا میننگ آف بھکت از ورشپ. اسی لیے کئی لوگ کو ہم کہتے ہیں نا کہ اندھا دھن آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں کا معنی ارے کیا بھکت ہے کیا بھائی پوچھتے. بھکت کا معنی یہ ہے کہ اندھا دھن ہم کہہ سکتے ہیں میں بھکت ہوں اللہ کا، اللہ کے حکم کو بے بھیرا ماننا ہی ماننا ہے، سوال نہیں کرنا ہے. سوال کرے تو بھکت نہیں رہتے آپ. سوال نہیں کرنا، آپ سوال نہیں کر کے ہر چیز سامنے والے کی مان لیے تو آپ کو بھکت بولیں گے. تو اب آپ پوچھیں کہ کیا بھائی کیا مسلمان دیش بھکت ہے، دیش کنٹری کی ورشپ کرتے ہیں؟ تو ہم بولیں گے نہیں. اسلام کی تعلیمات یہی ہے، اسلام نے ہم کو سکھایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا، آپ کے لینگویج میں کسی کی پوجا، کسی کی ورشپ، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلانا، یہ جائز نہیں ہے. یہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر. ارے آپ کیوں بول رہے ہیں ایسا؟ ہم بولیں گے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہمیں یہی بتاتا ہے. آرٹیکل نمبر 25 کیا بولا بھائی؟ پریکٹس آپ کا ریلیجن، یہی تو میرا پریکٹس ریلیجن ہے. میرے پریکٹسنگ ریلیجن میں میرے کو یہی بتایا گیا، ہم جو ہے نماز میں اذان میں یہی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ. اس کے بعد سب ہے، اللہ ہی ہمارے لیے سب سے لیے گریٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اکبر ہے. نہیں بھی پھر وہ ہندوستان سے آپ کی محبت کا کیا ہے بھائی قصہ؟ تو بولیں گے، ان کو سمجھیں گے کہ مسلمانوں کی ہندوستان کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے. مسلمانوں نے ہندوستان کو بچانے کے لیے اپنی جان لگا دی، اپنی مال لگا دیا، اپنی زندگی قربان کر دی، اپنے خاندانوں کی زندگی قربان کر دی، اپنی دولت لگا دی، اپنی زمین لگا دی، صرف اس ہندوستان کو بچانے کے لیے. میں ہندوستان سے بالکل محبت کروں گا کیونکہ یہ اللہ نے تقدیر میں مجھے لکھا ہے کہ میں ہندوستان میں پیدا ہونا ہے. اللہ نے تقدیر میں لکھا کہ میں ہندوستانی بنوں، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے کہیں سعودی عرب میں ہوں یا پھر پاکستان میں پیدا ہوں یا پھر جو ہے آپ چائنا میں پیدا ہوں. اللہ کی تقدیر میں یہ ہے کہ میں جو ہندوستان میں پیدا ہوں، اور میں جہاں پر پیدا ہوا ہوں اس کنٹری کو تو میں جان سے بھی زیادہ چاہوں گا، جان سے بھی زیادہ نچھاور ہو جاؤں گا. اب آپ بتائیے، ہم سب ہمارے والدین کو چاہتے ہیں، والدین کی بات سنتے ہیں، والدین کے باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی نصیحتوں سے زندگی گزارتے ہیں. کیا پھر والدین کی عبادت آپ کرتے ہیں؟ بھائی سب کر رہے نا، عبادت کرتے؟ ارے بولیے نا بھائی، پورے نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کا کلیئر کانسیپٹ ہے سب کرو، عبادت صرف اللہ کی کرو. یہ شرک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ برداشت نہیں کریں گے. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا الا شرک. شرک بنا ہر گناہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ کی رحمت کے اوپر ہے وہ. ایسا نہیں کہا معاف کر دیے بول تو اب گناہ کرتے جانا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اگر آگے آئے گی قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے ہر گناہ کو، مگر شرک کو نہیں کر سکتا. چھوٹی مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بچے کی ہر غلطی کو معاف کر دے رہا. بھائی گاڑی توڑ دیا، نئی گاڑی کو جو ہے اسکریچز ڈال دیا، ٹی وی پھوڑ دیا، ہر چیز توڑ دیا، نیا فون پھوڑ دیا. باپ تھوڑا ماریں گا، ڈانٹیں گا، غصہ کریں گا، پھر جان دے بھائی اپنا بچہ بھی کر لیں گا. بیٹا بول رہا سب کرے بات، نہیں تم میرے باپ نہیں ہے دوسرے باپ ہے بولتا باپ انہیں بولیں گا یہ اب معاف نہیں ہوتا. ہر چیز معاف ہوں گی، یہ بات معاف نہیں ہوں گی. تو اسی طرح جب ایک انسان ایک ایسی چیز کو معاف نہیں کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا شرک کو معاف کرے گا؟
اور وہ اللہ جو تمہیں بنا پوچھے بنا طلب کیے تمہیں ہر چیز دیتا ہے زندگی میں. ہم تو بھی ماں باپ سے پوچھ کے لینا ہے نا, ابا مجھے کھلاؤ پلاؤ دلاؤ, اسکول میں ایڈمیشن دلاؤ, گاڑی دلاؤ, گھوڑا دلاؤ, بیل گاڑی دلاؤ, یہ سب بابا سے پوچھ کے لینا ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے, بنا بندے سے مانگے بندے کو ہر چیز اس تک پہنچاتا ہے. یہ اللہ کی صفت. اس کے بعد اگر بندہ شرک کرے گا تو اللہ بولیں گے نہیں, یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. تو خیر بات یہ ہے کہ مسلمان کیا دیش بھکت ہے؟ ہم یہ کہو کہ ہم جو ہے ہندوستان سے بالکل محبت کرتے ہیں. تاریخ میں جو ہے لکھا گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے آزادی سے پہلے بھی, تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنی جان مال لگا دی. آزادی کے وقت بھی آپ نے بڑے بڑے نام سنے, خیر ناموں کی لسٹ بڑی لمبی میرے پاس ہے مگر وہ بولنے کا وقت نہیں ہے. اس کے بعد 1965 اور 71 کی جنگ میں حیدرآباد کے نظام نے سونا ہندوستانی ڈیفنس آرمی کو دیا کہ تم یہ میرا سونا لو اور جو ہے چائنا اور پاکستان سے جنگ کرو, کیونکہ اس زمانے میں ڈیفنس کے ہتھیار خریدنے کے بعد ہندوستان کے پاس پیسے نہیں تھے. تو وہاں سے آپ دلی سے حیدرآباد پہنچ گئے, اس زمانے کے حکمران پہنچے, نظام آپ کچھ مدد کریے, تو 5000 ٹن سونا. اب آپ 10 گرام 1 گرام دیتے کسی کو, دیے بھی تو جلدی دیکھ کے دیتے میلا ہو جائیں گا بولتے نہیں. اس زمانے میں اتنا سونا ہندوستان کو دے دیے ہندوستان کی دفاع کے لیے. یہ چند مثالیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. ہندوستان کی محبت, آپ ہندوستان سے محبت کا سرٹیفکیٹ ہم سے مت پوچھیے, کیونکہ میڈیا اور دشمنان اسلام جو ہے سرٹیفکیٹ بتاؤ بولتے, ہم بولیں گے سرٹیفکیٹ ہم نہیں بتاتے, ہم پریکٹیکل کر کے بتاتے. آپ کو سرٹیفکیٹ ہم نہیں بتائیں گے, آپ پوچھنا آپ وہ لیول کے نہیں ہے جو ہم سے سرٹیفکیٹ پوچھے, ہم آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں بتائیں گے. سرٹیفکیٹ بار بار ہم مسلمانوں کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ بتاؤ, ہم بولیں گے جان مال قربان کر دیں گے. ارے بھائی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو ہمارا یہ جسم یہی ہندوستان کی زمین میں ہم گاڑتے ہیں. ہم لے جا کر کعبے میں مکے میں نہیں گاڑ رہے, ہم لے جا کر مدینے میں نہیں گاڑ رہے, یہی ہندوستان کی سر زمین پہ ہمارا جسم گاڑ لینا. اس سے بڑی دیش بھکتی کیا ہے؟ آپ تو بھی پھر بھی ہوا میں گم جاتے ہیں, ہمارا جسم تو اس زمین میں ہم سما دیتے ہیں. تو یہی دیش بھکتی ہے, یہی ہندوستان سے محبت ہے, یہی ہندوستان سے ہماری وفاداری ہے. مسلمانوں سے ہندوستان سے محبت اور ہندوستان سے وفاداری کا ثبوت مت مانگو. اٹھا کر جو ہے تاریخ کے پنے کھول کر دیکھ لو, وہاں پر جو ہے سنہرے الفاظوں میں لکھا ہوگا کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کا جو لقب دینا جو دیا گیا ہے پورے وشو میں, پوری دنیا میں, وہ جو ہے ایسے ہی نہیں دیا گیا, اس میں مسلمان کا ہاتھ تھا.